السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف اور پروگرام ہے اختلاف۔ ناظرین، آج جو ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے چیزیں ہیں اس میں وزارت داخلہ کی جو ہے ملک بھر میں کالعدم تنظیموں اور انتہا پسند عناصر کے خلاف کارروائیوں کی ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، سرکاری طور پر ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ پہلے 10 ماہ میں دہشت گردوں کے خلاف جو ہے تقریباً 12,801 جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان آپریشنز میں 341 دہشت گردوں کو ان کارروائیوں میں ہلاک کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ بھی وزارت داخلہ کی جانب سے پیش کی گئی ہے جس میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران بلاک اور بحال ہونے والے شناختی کارڈ کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، جس میں 71,849 جو ہیں شناختی کارڈ ان کو بلاک کیا گیا ہے، جبکہ 44,460 جو ہیں ان میں سے بحال کر دیے گئے بعد ازاں، جبکہ 13,618 جو شناختی کارڈ جو ہیں ابھی بھی بحال نہیں ہوئے، وہ زیر تفتیش ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پینل میں موجود ہیں ہمارے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ جناب عبدالوحید ڈوگر صاحب، اور ہمارے سینئر صحافی جناب باقر اسنین صاحب، اور ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر جناب شہزاد مرزا صاحب ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے وزارت داخلہ کی جو رپورٹ، پہلی رپورٹ جو ان کی طرف سے پیش کی گئی ہے عبدالوحید ڈوگر صاحب، دہشت گرد تنظیموں، کالعدم تنظیموں اور انتہا پسند عناصر کے خلاف، کو ہمارے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں کہ کتنی اس کی کیا تفصیلات ہیں اور کون سی تنظیمیں ہیں اور کس طرح کی کارروائیاں کی گئی ہیں ان عناصر کے خلاف۔ دیکھیے کاشف صاحب، دہشت گردی جو ہے اس نے تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ کافی عرصے سے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ آئے دن دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، محافظ جو ہیں وہ آئے دن اپنی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں۔ اب وزارت داخلہ کی جانب سے جو کالعدم تنظیموں کے حوالے سے جو رپورٹ آج نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں 341 دہشت گرد جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 10 ماہ کے دوران 4 دہشت گرد تنظیموں میں یہ زیمبون بریگیڈ، فلاطن گل برادر گروپ، پشتون تحفظ موومنٹ، یعنی کہ اس طرح کی وہ تنظیمیں ہیں جو کہ ملک بھر میں اپنے جو سیل ہیں وہ کارروائیاں کر رہی ہیں، سرگرمیاں ان کی جاری ہے۔ اس طرح ملک میں کالعدم تنظیموں کی کل تعداد جو وزارت داخلہ کی جانب سے بتائی گئی ہے وہ اب 82 ہو گئی ہیں، یعنی کہ تنظیموں میں کمی پیش آئی ہے۔ بہت سارے نیٹ ورک جو ہیں وہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے ان کو توڑ دیا ہے، لوگ تتر بتر ہو گئے ہیں۔ دہشت گردی میں رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اکتوبر 2024 تک 800 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، یعنی کہ پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو 400 کے قریب جو دہشت گرد افراد تھے وہ سرگرم تھے۔ اسی طرح اگر خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو 203، بلوچستان میں 173 افراد کو اس رپورٹ کے مطابق اب تک حراست میں لیا گیا ہے۔ سندھ میں 21 اور گلگت بلتستان میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ صوبائی اور علاقائی سی ٹی ڈیز نے مارچ، جن کے جو ہمارے ہاں پولیس میں سی ٹی ڈی ہے، انہیں مارچ 2024 تک 2350 جو کاؤنٹر فنانسنگ آف ٹیررزم کے مقدمات تھے وہ درج کیے ہیں۔ دہشت گردی میں مالی معاونت کے مقدمات کے حوالے سے جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے وہ 2466 مقدمات ہیں جو کہ درج کیے گئے ہیں، ان میں 2466 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان فنانسنگ کے معاملات میں وہ 526 لوگوں کو سزا ہوئی ہے، سزائیں ہوئی ہیں اس میں۔ اور فورسز نے دہشت گردی سے منسلک 581 ملین روپے کی مجموعی طور پر رقم بھی وصول کی ہے۔ یہ وہ تمام تر رپورٹ ہے سر جو وزارت داخلہ کی جانب سے آج نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں تمام صوبائی حکومتوں کی کارکردگی، سی ٹی ڈیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی دہشت گردی کے حوالے سے کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ کی جانب سے آج نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی ہے۔ یہ وہ تمام اس کا پوائنٹس تھے یہ جو تو 10 ماہ کی جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں 12,801 جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں۔ یہ پاک فوج کی جانب سے بھی ان میں آپریشنز کیے گئے ہیں، سی ٹی ڈی کے مختلف صوبوں کی جو سی ٹی ڈیز ہیں انہوں نے بھی آپریشن کیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ان کی مالی معاونت کرنے والے افراد ہیں ان کو بھی اس میں پکڑا گیا ہے، کچھ وہ افراد بھی پکڑے گئے سر ہیں؟ وہ ذکر کیا نا کہ جو اس کے جو ٹیررزم فنانسنگ کے معاملات تھے، آپ کو پتہ ہے ایف اے ٹی ایف اس جی معاملے کو لے کر کے جو ہے وہ کافی سرگرم ہے ابھی بھی۔ اب اگر آپ دیکھا جائے تو ایک رپورٹس کے مطابق جو پروفیشنل بیگرز ہیں
جو بیکاری ہیں تو وہ اسلام آباد سے کروڑوں روپیہ سالانہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن وہ رقم کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری نیٹ ورکس ہیں، عناصر ہیں جو کہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور اس پر جو میری معلومات ہیں، جو پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، خاص طور پر میں ایف بی آر کی بات کروں گا، ایف بی آر بھی کافی ایکٹیو ہے، اور ایک رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھیجی گئی تھی سول جو ہماری خفیہ ایجنسی ہے اس کی جانب سے، اس پر اب جو پرائم منسٹر نے باقاعدہ طور پر انکوائری مارک کر دی ہے، اور یہ تمام تر جو لوگوں کی فنانشیل کرپشن ہے، دہشت گردی کے نیٹ ورک کو فنانسنگ کے معاملات ہیں، اس رپورٹ میں جو کہ اب انکوائری مارک کی گئی ہے پرائم منسٹر کی جانب سے، اور انکوائری میں جو ہے وہ ایف بی آر کے کچھ آفیشلز ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں، جو کہ مبینہ طور پر اس تمام تر جو فنانشیل کرپشن کے معاملات ہیں اس میں لوگوں کی جو ہے وہ بیکنگ کر رہے ہیں۔ اور جو پرائم منسٹر کی جانب سے جو انکوائری مارک کی گئی ہے اس میں اگر آپ کو مزید بتاؤں تو جو سیکٹری کیبنٹ ڈویژن ہے، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، ڈی جی آئی بی ڈویژن ہے، اور ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی ایف ایم یو اور پی ایم او اور پی ایس ٹو پی ایم کو یہ تمام تر جو انکوائری ہے جو جس کے ٹی او آرز بھی سامنے آئے ہیں، اس پہ باقاعدہ کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے چونکہ ابھی انکوائری مارک کی گئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر پاکستان کی جو حکومت ہے، ریاست پاکستان اس وقت دہشت گردوں کا کلا کامہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے روز ہمارے جو جوان ہیں، چاہے وہ ان کا کسی سول ادارے سے تعلق ہو چاہے ملٹری سے، تو وہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں۔ ہماری عوام بھی اس دہشت گردی کے نسور کے خاتمے کے لیے پرعزم دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ باقر ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں ان پر جو پابندی لگائی گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں، ایک رپورٹ جو وزارت داخلہ نے ایک مفصل ایک رپورٹ تیار کر کے جو قومی اسمبلی میں پیش کی ہے، اب یہ ایک سرکاری ڈاکومنٹس تھا جو اب پبلک ڈاکومنٹس بن گیا اور پبلک ہو گیا ہے، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان تنظیموں کے بننے میں اور ان کو کالعدم کرنے میں جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف گھیرا کب تک کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائیاں کب کی جائیں گی، اور یہ وہی لوگ ہیں بار بار جو ایک ہی چیز کو مطلب ان تنظیموں کو ایک کالعدم ہوتی ہے پھر اس دوسرے نام سے تنظیم بنا لیتے ہیں، تو ان کے خلاف گھیرا کب تک کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ کاشف، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پہ آج آپ نے مجھے مدعو کیا پروگرام میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف پاکستان کو نہیں، پوری دنیا کو دہشت گردی جو ہے وہ ایک ناسور کی طرح چپک گئی ہے۔ دہشت گردی کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملک کی معیشت کو اس وقت تک نقصان پہنچاتی رہتی ہے جب تک اس ملک کی معیشت مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں زبوں حالی کی طرف نہیں چلی جاتی، اس ملک کی معیشت تباہ حال نہیں ہو جاتی۔ اب یہ دیکھیں، آپ کے سامنے کراچی کا واقعہ ہوگا، چائنیز وفود پر، چائنیز جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو پاکستان میں جذبہ خیر سگالی کے تحت، دوستی کے تحت، آپ کو پتہ ہے پاکستان اور چین کا ایک بہت پرانا دوستانہ تعلق ہے، اس تعلق کو نقصان پہنچانے کے لیے ان چائنیز پر اٹیک کیا گیا، دہشت گرد حملہ کیا گیا جس میں کچھ چائنیز جاں بحق بھی ہوئے، کچھ زخمی بھی ہوئے، جس پر اگر ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں تو ہو سکتا ہے کہ چائنیز اپنے پروجیکٹ ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ظاہر ہے ایک پرانا تعلق ہے، اس تعلق کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو کاروبار ہے اس کو کنٹینیو رکھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں سی پیک پارٹ 2 شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان میں۔ تو دہشت گردی کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بلکہ ایک 9/11 کا واقعہ، جو امریکہ جیسی سپر پاور اگر دہشت گردانہ حملے سے محفوظ نہیں رہ سکتی تو پھر پاکستان ابھی میرا خیال میں اس کیپیسٹی کا نہیں ہے کہ دہشت گرد حملوں سے بچ سکے۔ اور جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ کہ یہ وہی لوگ ہیں، ایک تنظیم بناتے ہیں، اس کی فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے۔ اچھا، ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے جسے آپ بلیک منی کہہ سکتے ہیں، یا جس بھی سورس سے وہ پیمنٹ اس تنظیم تک پہنچتی ہے، سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ اس وے کو سورس آؤٹ کرے، اس طریقے کو چیک کرے کہ جس طرح کوئی بھی فنڈنگ پاکستان میں آتی ہے، چاہے وہ بلیک منی ہو چاہے وہ وائٹ منی ہو، کسی بھی ادارے کی جب آپ اس کو جب تک اس کی فنڈنگ نہیں ہوگی تو وہ ادارہ سروائیو نہیں کرے گا، وہ تنظیم سروائیو نہیں کرے گی۔ تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے۔ یہ فنڈنگ باکر سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ فنڈنگ جو ہے ان دی شیپ آف کیش بھی آتی ہے، ان دی شیپ آف ایسٹس بھی آتی ہے۔ یہ فنڈنگ آپ کی کیش کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ فنڈنگ آپ کے آرمرز کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ فنڈنگ آپ کی
آپ کہہ سکتے ہیں مین پاور کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. اب بات کریں کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ طالبان کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردانہ حملے کر دیے جاتے ہیں, وہاں سے راکٹ لانچر مار دیے جاتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے تورخم بارڈر, اس پر جب تک ہم باڑ نہیں لگائیں گے, اس پہ جب تک ہم کراس چیک کے لیے پوسٹ نہیں بنائیں گے, اس وقت تک پاکستان کے ساتھ یہ دہشت گردانہ والے جو معاملات ہیں, جو کالعدم تنظیموں والے معاملات ہیں, کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ دہشت گرد پاکستان میں حملہ کرتے ہیں اور تورخم بارڈر سے افغانستان میں روپوش ہو جاتے ہیں, افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں روپوش ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ظاہر ہے بارڈر کی وجہ سے, اپنی حدود کی وجہ سے, حدود و قیود کی وجہ سے پابند ہو کر رہ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان پہ حملہ نہیں کر سکتے. اگر ہم افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ پھر دو ملکوں کا کلیش بن جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دہشت گردوں کے خلاف پوری دنیا کو متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف جو ہے اسٹیپ لینا چاہیے, اسٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے. اگر پھر بات وہیں پہ آ گئی 9/11 جیسے حملوں سے اگر امریکہ جیسی ریاست نہیں بچ سکتی تو پاکستان, افغانستان, انڈیا, بنگلہ دیش, یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. ان کا رقبہ, پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے. میرے حساب سے کوئی اتنا بڑا رقبہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے, ایک ملک ہے, اسلامی جمہوریہ ہے, رقبے کے حساب سے 7واں بڑا ملک, ایٹمک پاور بھی ہے, 7واں بڑا ملک ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں دہشت گرد, اگر آپ ریاست جو ہم بات کر رہے ہیں امریکہ جیسی ریاست کی, امریکہ سپر پاور ہے, وہ اگر 9/11 جیسے حملوں سے نہیں بچ سکتا تو پھر پاکستان کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اقدام کریں کہ دہشت گردی کو, اب جس طرح ڈوگر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, CTDs جو ادارے ہیں, جو فوج کے ادارے ہیں, وہ سب کوشش کر رہے ہیں اس ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دن بدن یہ تنظیمیں گھٹتی ہیں پھر بڑھ جاتی ہیں, گھٹتی ہیں پھر بڑھ جاتی ہیں. تو ایک مضبوط لائے عمل اپنانا ہوگا تاکہ ان کے پیدا کرنے والوں کو, ان تنظیموں کے بنانے والوں کو, جب تک آپ اس کو نہیں پکڑیں گے تب تک یہ تنظیمیں ختم نہیں ہوں گی, اور دہشت گردی تب تک پاکستان سے ختم نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ شہزاد مرزا صاحب. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو پاک فوج کی لازوال قربانیاں ہیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے حوالے سے, اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں, خصوصاً اگر ہم بات کریں وزیرستان, شمالی وزیرستان کی جانب جائیں, وہاں پہ روزانہ ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں شہید ہو رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے, سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ان تنظیموں کے خلاف. جو وزارت داخلہ نے ایک جو آج رپورٹ پیش کی ہے, اس میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے زیادہ جو ہیں وہ پاک فوج کی جانب سے, میکسیمم پاک فوج کی جانب سے کیے گئے ہیں, CTDs کی جانب سے بھی مختلف صوبوں کی کیے گئے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مزید اس پہ کیا ایسا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ان کا کلا کما کیا جا سکے, اور جو ہے جو 12,801 آپریشنز کیے گئے, ایک ہیوج, ایک بہت بڑی تعداد ہے ان آپریشنز کی 10 ماہ میں. اگر آپ پر منتھ بھی اسے ڈیوائڈ کریں تو پر ڈے پہ بھی اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو بہت زیادہ ایک روزانہ کی بنیاد پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو کیا ایسا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے, جیسے باقر نے بھی ذکر کیا, بہت ساری سجیشنز باقر کی طرف سے بھی آئیں کہ روکنا چاہیے فنڈنگز کو ان دی شیپ آف جو بھی اس کی شیپ ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب. بات یہ ہے کہ اگر پاک فوج کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے تو وہ ایک طویل داستان ہے. پاکستان 1947 میں معرض وجود میں آیا تھا, اور اس وقت سے لے کر آج تک پاک فوج جو ہے اپنے ملک کے دفاع اور سرحدوں کے لیے اپنے جوانوں کی جو قربانیاں وہ پیش کر رہی ہے. اور ایک طرح سے پاک فوج کو یہ بڑا اعزاز حاصل ہے پوری دنیا میں کہ بہت سے کم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ایک یا دو جنگیں لڑی ہیں, اور پاکستان کی کا شمار پاکستان کی افواج کا ان بہت کم ممالک میں سے ہوتا ہے جنہوں نے 4 سے 5 جنگیں جو ہیں وہ لڑی ہیں. اس حوالے سے اگر بات کی جائے جو آپ نے ذکر کیا دہشت گردی کے حوالے سے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا آئے روز جو ہے ہماری جو رینجرز ہیں, پاک فوج ہیں, FC والے لوگ ہیں, وہ اس وطن عزیز پر اپنے جوانوں کی شہادتیں وہ پیش کر رہے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے, اس کا کلا کما کیسے کیا جائے. تو وہ تو ایک طرف سے تو وہ ہماری پاک فوج جنگ لڑ رہی ہے ان دہشت گردوں کے خلاف. ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں جو ہمارے ایران کے ساتھ بلوچستان کی طرف سے جو لگتے ہیں, ہمارا واگا بارڈر جو ہے انڈیا کی طرف سے جو لگتا ہے, جب تک ان کو مکمل سیل کر کے
इनको पैक नहीं किया जाएगा ये ख़त्म नहीं होगा। अभी जैसे बाकर हसनैन ने भी जिक्र किया अफ़गानिस्तान की तरफ से तोरखम बॉर्डर से, तो वहाँ से भी हमने ये देखा है, पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी कि वहाँ जो अब चूंकि जिस वक्त पाक फौज ने ये बॉर्डर को सील किया और बाड़ लगाने का अमल शुरू किया, तो उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि कुछ जो पहाड़ी इलाके के नीचे वाले हिस्से थे, अब वो वहाँ पे वो ये करेंगे बहुत बड़े बड़े गुलेल टाइप वो रख के, तो 5-6 बंदे जो है ना वो पीछे से आके तो उसको हिट करते हैं और वो जो सामान जो भी कुछ है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और उसके ऊपर भी अभी पाक फौज को इतला मिली है तो उसके ऊपर भी मौसूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने बॉर्डर्स को सील नहीं करेंगे, आपको याद होगा कि पाक फौज ने एक ऑपरेशन शुरू किया था रद्दुल फसाद वाला जी। अगर उसी तरह का ऑपरेशन ये वज़ीरिस्तान में बलूचिस्तान में जैसे KPK में अब शुरू करना था, तो वहाँ से एतराज़ात आने शुरू हो गए। जब तक उस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, स्पिन मॉम में और शुमाली वज़ीरिस्तान के दो ऑपरेशन देखिए पाक फौज को क्या लालच है, पाक फौज को ये लालच है कि हमारे मुल्क की दिफा मजबूत हो, हमारी अवाम महफूज हों। अगर उनकी इस चीज़ के ऊपर अगर KPK में मुखालफत न की जाती, अभी चूंकि इंतशार की वजह से के सूबों में इंतशार ना हो, पाक फौज ने हिकमत अमली से काम लेते हुए अभी उसको रोका हुआ है, मगर KPK सूबे को ये चाहिए कि वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर इस चीज़ को ख़त्म करे। हुकूमत को चाहिए जी, सूबाई हुकूमत के तावन के बगैर अकेली पाक फौज वहाँ पे क्या कर सकती है। हुकूमत सिविलियन हुकूमत को जब तक साथ नहीं देगी पाक फौज का, वहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा करने में खातर खान नताइज नहीं मिल सकते। इसी तरह हमारे जवान जो है वो हमारे जवानों की शहादतें जो हैं वो इस वतन के लिए लाजवाल कुर्बानी है उनकी। हम दूसरे टॉपिक की जानिब आएंगे। डोगर साहब, ये जो वजारत दाखिला ने 5 साल में जो ब्लॉक किए और बहाल किए शनाख्ती कार्ड्स, उस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो भी जारी की है कि 71,849 जो हैं वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक्स किए गए, उनमें से 44,460 वापस बहाल कर दिए गए। 13,618 शनाख्ती कार्ड्स जो हैं ताहाल ज़ेर तफ्तीश है। अब ये 13,618 शनाख्ती कार्ड जो ज़ेर तफ्तीश है, आया ये वही कलअदम तंजीमों वाले भी लोग होंगे इसमें जो हलाक किए गए हैं, दहशतगर्द 341, उनको भी वजारत दाखिला ने शायद कुछ शनाख्ती कार्ड ऐसे जारी किए हों गुज़िश्ता 5 सालों में। कुछ जाली शनाख्ती कार्ड भी जारी करता है वजारत दाखिला का मातहत अदारा नादरा की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी कंप्लेंट्स भी बहुत हैं। तो ये क्या मामला है शनाख्ती कार्ड्स वाला, ये थोड़ा हमें बताएं। सर देखें काशिफ साहब, एक तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कोर्ट्स केसेस हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे शहरियों के जो शनाख्ती कार्ड है वो ब्लॉक किए जाते हैं। सेकंड इसमें जो है आप इश्तिहारी मुल्ज़मान के जो इश्तिहारी मुल्ज़मान कह लें या अदालती इश्तिहारी, तो एक तो बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है। सेकंड सर, जिन लोगों की बैंकिंग में सर्कल में बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन जो है वो मशकूक हैं, तो उनके भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। ठीक। तो अगर तीसरा इसमें अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक वो केस है जिनकी इंक्वायरीज ऑलरेडी नादरा के पास साल से पेंडिंग है, उनकी फेक उन्होंने अपने एड्रेसेस दिए हैं, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुई। इसमें ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो जो हमारे आप कह लें कि बलूचिस्तान के पंजाब में भी बहुत सारे लोग हैं। नादरा का एक स्कैंडल भी आया था पीछे करके कि कुछ अर्सा पहले के जाली शनाख्ती कार्ड बनाने के वाले से इनकी तरफ से इनके जी बिल्कुल इस तरह के सैक भी किया था। बहुत सारे स्कैंडल्स नादरा के जब से ये अदारा साबिक मरहूम प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये बनाया तो उसको दिया, तो मतलब बहुत सारे लोग हैं। आप बात फिर वही है कि कोई भी डिपार्टमेंट देख लें तो आप शनाख्ती कार्ड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी आप दहशतगर्दी की बात कर रहे थे, तो दहशतगर्दी सर देखिए बुनियादी तौर पर वाकर साहब ने, शहजाद मिर्ज़ा साहब ने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की, मतलब कि वहाँ पे बॉर्डर ठीक है होना चाहिए, लेकिन सर बुनियादी जो जुज़्व है आपका दहशतगर्दी का वो है आपकी इसको जो फंडिंग होती है, जो आपके फाइनेंशियल मामलात हैं। जब तक आप अपने फाइनेंशियल मामलात में चेक एंड बैलेंस नहीं लाएंगे, नज़र नहीं रखेंगे, तो तब तक आप दहशतगर्दी को, अब दहशतगर्दी जो है वो परवान चढ़ती है तो वो फंडिंग से चढ़ती है। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई आर्म्स या इस तरह की चीज़ें या लोगों को ब्रेन वॉशिंग के लिए कोई सेंटर बना सकते हैं। बुनियादी जो जुज़्व है मेरा पॉइंट ये है इसमें कि वो पैसा है। तो अगर पैसा आपके पास है तो नोटों की चमक देखकर सर मेरा नहीं ख्याल कि आप
आपको याद होगा कि ना सिर्फ नादरा बल्कि पासपोर्ट ऑफिस के बहुत सारे जो केसेस सामने आए थे, कोई फॉरनर थे, उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल किए, फिर वो लंदन में पकड़े गए। ये गालिबन चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे, उस वक्त ये स्कैंडल सामने आया था। तो नादरा ने जितने भी ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हैं तो सर ये जो मेरी मालूमात है बेशतर जो है वो कोर्ट केसेस हैं। फिर बेशतर जो लोग हैं वो जिस तरह मैंने पहले कहा कि बैंकिंग के मामलात उनके जो मशकूक उनको अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, तो उस बुनियाद पर भी जो है ठीक वो ठीक, केसेस। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बाकर ये बताएं कि ये जो एक फिगर दी है वजारत दाखिला ने शनाख्ती कार्ड की ब्लॉक के हवाले से, उसमें 71,849, उसमें सबसे ज़्यादा जो फिगर है वो KPK की है। 25,000 से ज़ायद जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं वो KPK के किए गए हैं। आया इसमें अफ़गानी ज़्यादा हैं या जैसे डोगर साहब जिक्र कर रहे हैं कि इश्तिहारी और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस वो लोग ज़्यादा हैं? KPK के लोगों में अफ़गानियों की भी तादाद ऐसी है जो मशकूक शनाख्ती कार्ड होल्डर्स हैं? बिल्कुल राजा काशिफ साहब, मैं डोगर साहब की बात से इख्तलाफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा नादरा का एक स्कैंडल अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर आया था, जिसमें बेशुमार ID कार्ड्स जो हैं वो मंजर आम पर आए थे, जिनके दो ऐसे लोग थे जिनके दो ID कार्ड्स थे, एक ओरिजिनल था, दूसरा उन्होंने फेक बनाया हुआ था। सेम ऐसे कितने केसेस हुए, पैसे लेकर अफगानियों को शनाख्ती कार्ड जारी किए गए, पैसे लेकर गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी किए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 71,000 का फिगर है ये अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि जो 71,000 का फिगर अभी दिया गया है ये भी नामुकम्मल है, क्योंकि आपके सामने नादरा जो फेक ID कार्ड बने उस वो जो केसेस चल रहे हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं को देख लें तो ये शायद आपका जो 71,000 का फिगर है इसको क्रॉस कर जाएगा। कराची से आपके नादरा के एम्प्लॉयज़ अरेस्ट हुए थे इसी फेक ID कार्ड मेकिंग के चक्कर में, पेशावर से आपके लोग अरेस्ट हुए, लाहौर से नादरा के लोग अरेस्ट हुए। तो ये 71,000 का फिगर अभी भी मेरे हिसाब से बिल्कुल आप इस पे कह सकते हैं। हाँ, डोगर साहब की वो बात बिल्कुल हो सकती है किसी हद तक ठीक हो कि इश्तिहारी मुलजिम जो हैं, अदालती इश्तिहारी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, जिनको किसी वजह से दूसरे नंबर पे वो रोके जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे डोगर साहब, जो असल चीज बाकर साहब, दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान की फिगर आ रही है 20,000 से ज्यादा। सर देखें, दोनों पहाड़ी इलाके हैं, दोनों के साथ आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। अब KPK के साथ देखें तो आपका अफगानिस्तान तुर्कम बॉर्डर है जो पेशावर से होकर आप इस तरफ आते हैं। तो चांसेस ज़्यादा यही हैं कि जो अफगानियों को यहाँ पर, बल्कि अभी भी इस्लामाबाद में कितने ऐसे अफगानी मौजूद हैं जिनके पास पाकिस्तान के ID कार्ड मौजूद हैं, तो वो कैसे उन तक पहुँच गए? सबसे पहली चीज़ मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि 71,000 का अगर फिगर है, मेरे हिसाब से ये अभी भी गलत है ना। ठीक है, नो डाउट के वजारत दाखिला ने एक फिगर दे दिया है आपको कि 71,000 जो है वो ID कार्ड ब्लॉक किए गए थे, जिसमें से 13,000 अभी भी पेंडिंग है। तो मेरा ये उनसे सवाल है कि क्या जो नादरा के केसेस चल रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शहजाद साहब, आपकी तरफ आखिरी 1 मिनट आपकी तरफ जाना चाहूँगा, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। कि ये जो 71,000 का फिगर दिया गया है, टॉप 2 पे 2 सूबे हैं, पहले पे आपका KP, दूसरे पे आपका बलूचिस्तान। आप क्या समझते हैं कि यहाँ के हुकाम ऐसे हैं कि उनको समझ नहीं आई, उन्होंने कोई ऐसे शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए क्योंकि 13,000 से ज़ायद जो है ज़ेर तफ्तीश है? आप क्या समझते हैं कि उन हुकाम को ग्रिप करना चाहिए, नादरा को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए? देखें ना, यही 2 सूबे हैं जो बहुत हसास हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और जितनी भी दहशत गर्दी हो रही है उसकी रेशो इन दोनों सूबों में आपको सबसे ज़्यादा है। और इन्हीं जो 2 सूबे हैं, इन्हीं में जो सबसे ज़्यादा तादाद काउंट की गई है गैर मुल्कियों की, उनमें सबसे बड़ी तादाद अफगानियों की है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो नादरा की लीकेज की है। नादरा के अंदर जो करप्शन है, गो के उन्होंने काफ़ी सारे मुलाजिमीन का ऑपरेशन किया है और उनको पकड़ा है और सारा कुछ किया, मगर अभी भी नादरा के अंदर काफ़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। इस्लाहात और काम करने की ज़रूरत है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पर हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जज आबदा सज्जाद ने जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और एक और साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस जो है स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने का फैसला दे दिया है। इसके अलावा दूसरी जानिब जो है तोशाखाना केस 2 में साबिक वज़ीर आज़म अब्बानी PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया है। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक।